السلام علیکم، میں ہوں سید شان حیدر۔ آج 24 اپریل 2022 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بٹ کوائن کی اپڈیٹ دوں گا، ساتھ ٹیکنیکل انالیسس کروں گا اور ساتھ کچھ فنڈامنٹل جو ہے وہ نیوز اس کے اندر شامل ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں تو بٹ کوائن کی سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہے وہ اس ٹائم 38,466 اس کی سپورٹ ہے، یعنی یہاں سے اگر یہاں تک پرائس آتی ہے تو اس سے اوپر جا سکتی ہے، اگر اور ریزسٹنس 43,000 کے اوپر ہے، اور یہاں پر اگر پرائس آتی ہے تو یہاں سے پرائس جو ہے وہ نیچے آ سکتی ہے۔ یہ شارٹ ٹرم کا جو ہے وہ ہمارا سپورٹ اور ریزسٹنس ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کل جو ہے نا وہ ڈالر انڈیکس کیا کرتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر انڈیکس اگر اوپر جاتا ہے تو بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ نیچے گر سکتی ہے۔ تو یہاں پر میں نے ڈالر انڈیکس کا جو ہے وہ چارٹ پہ کچھ انالیسس کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ منتھلی کا چارٹ ہے، منتھلی کینڈل اس میں ڈرا ہوئی ہوئی ہے۔ جنوری 2017 کے اندر یہاں پر ایک ہائیز جو ہے نا وہ ایک کینڈل بنی تھی، کافی ہائی گئی تھی، یہاں سے ہائر ہائیز بنایا تھا اس نے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تب سے یہ یعنی کہ ابھی آپ دیکھیں اپریل 2020 کے اندر اس نے لوور ہائیز بنایا، اور اب بھی جو ہے وہ یہ 2022 کے اندر جو ہے وہ لوور ہائیز بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اگر جو ڈالر انڈیکس ہے اس کی پرائس اوپر جاتی بھی ہے تو اس ویلیو تک یہ جا سکتی ہے، 102.44 تک ویلیو تک جا سکتی ہے۔ یہاں سے پھر اس کے نیچے گرنے کے چانس ہیں اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس نے ہائی ہائیز بنایا، یہاں سے بنانے کے ساتھ ہی جو کینڈل ہے اس کی ایک گرین بنی ہے، باقی پھر ریڈ بنتی گئی ہیں۔ اسی طرح جب اس نے لوور ہائیز بنایا ہے، کافی والیٹائل یہ منتھ گزرا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بالکل یہ نیچے گر گیا تھا ڈالر انڈیکس۔ اسی طرح اب یہاں پر بھی اگر یہ اسی ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے تو یہ دوبارہ سے یہ نیچے گر سکتا ہے، اور فنڈامنٹلی بھی میرے خیال سے اس کو نیچے گرنا چاہیے۔ انٹرسٹ ریٹ اگرچہ کہ بڑے ہیں ڈالر کے اندر، لیکن جس طرح جو نیوز آ رہی ہیں، جس طرح اسرائیل نے اب انہوں نے چائنا کی کرنسی یوان جو ہے اس کو بھی اپنا ریزرو رکھنا شروع کر دیا اس کا بھی۔ تو اس طرح کچھ دن پہلے نیوز آئی تھی کہ سعودی عرب بھی جو ٹریڈنگ ہے آئل کی ٹریڈنگ وہ چین کے ساتھ جو کرے گا، وہ بھی جو چینی کرنسی یوان ہے اس کے اندر کرے گا۔ تو اس فنڈامنٹل نیوز کے ساتھ جو ہے وہ اس کی پرائس ڈالر انڈیکس کی گرنی بھی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل اوپر جاتی جائے گی۔ تو ٹیکنیکلی ہم جو ہے وہ اس پرائس تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب تک اس پرائس تک پہنچیں گے اس ٹائم تک بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ یا دوسری کرنسیز کی پرائس جو ہے وہ مزید گر سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جب اس پرائس پہ پہنچے گے تو اس ٹائم بٹ کوائن میں انٹری لینے کا چانس ہوگا، وہاں پر آپ انٹری لیں تو امید ہے کہ آپ کو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے ڈالر انڈیکس کے ساتھ ملا کے تو آپ کو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں جی، کل ڈالر انڈیکس جو ہے اسٹاک مارکیٹ اوپن ہوگی تو کل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا، اور نیکسٹ ویک پورا ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ پرائسز کی کہاں تک جاتی ہیں۔ تو ابھی اگلا مہینہ آنے میں بھی تقریباً 6-7 دن باقی ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈالر انڈیکس جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اس طرح بٹ کوائن کی ڈومیننس کی بات کی جائے تو کل کی جو کینڈل ہے وہ بھی گرین کلوز ہوئی تھی، آج کی کینڈل بھی گرین بن رہی ہے۔ بٹ کوائن کی ڈومیننس بڑھنے سے، یعنی کہ بٹ کوائن کے اندر جو سرمایہ ہے وہ بڑھنے سے باقی جو کرنسیاں ہیں وہ جو ہے نا نیچے آ جاتی ہیں۔ کافی کرنسیاں جو ہے نیچے آئی ہیں، آپ کے جو کرنسی جدھر آلٹ کوائن ہے وہ کافی نیچے آ گئے ہوں گے، جہاں پر آپ نے انویسٹمنٹ کیے تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، جیسے ہی بٹ کوائن بولش ہوگا تو وہ اوپر انشاءاللہ وہ چلی جائیں گی نا۔ تو ہم دیکھیں کہ پچھلے 24 آورز کے اندر بھی جو کچھ کرنسی ہیں انہوں نے اپنا تھوڑا پرسنٹیج اپ گئی ہیں، اتنی زیادہ اپ نہیں گئی کیونکہ بٹ کوائن بھی بیرش ہے، اور اس کے علاوہ جو سب چیزیں جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاؤن جا رہی ہیں۔ ڈالر انڈیکس بھی جو ہے نا وہ اپ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو سینیریو ہے بٹ کوائن کا کہ وہ اور نیچے جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے ڈر کی وجہ سے باقی کرنسیاں بھی جو ہے وہ اگر انہوں نے گین کیا بھی ہے تو بہت کم گین کیا ہے، 3%, 4%، یہ بہت کم انہوں نے گین کیا ہے۔ تو میں نے آڈیو کوائن اور جو CRV کوائن ہے ان کا میں نے سپورٹ اور ریزسٹنس بتایا ہے۔ تو جو آڈیو کوائن ہے اگر آپ اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو 1.138 پہ اس میں آپ انٹری لے سکتے ہیں۔ امید ہے یہاں سے پرائس جو ہے وہ پمپ کر کے اوپر جائے گی۔ یہ دو ریڈ جو لائنز ہیں یہ شو کر رہی ہیں کہ یہاں تک جب پرائس آئے تو اس کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، پرافٹ بک کر سکتے ہیں۔ 1.6 اور 2.09 پرائس ہے، ادھر تک پرائس گئی تو یہاں سے جو ہے وہ نیچے بھی آ سکتی ہے۔ اس طرح اگر آپ CRV کوائن میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو سپورٹ اس کی 2.28 ہے، یہاں پر انٹری آپ لیں
تو امید ہے کہ یہاں سے پرائس اوپر چلی جائے گی. جس طرح ریزسٹنس تک پرائس پہنچے گی تو آپ وہاں پر سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, یعنی 3.27 پہ آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ جو ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں سینٹیمنٹس کے حساب سے, تو بٹ کوائن کے سینٹیمنٹس اس ٹائم جو ہے وہ ایکسٹریم فیئر کے اندر ہیں, یعنی کہ انتہائی ڈر ہے لوگوں کو کہ شاید پرائس جو ہے وہ 30K تک نہ چلی جائے. تو جب ایسے سینیریو آتا ہے کہ جب ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں کرنسیز کو, اس یہ سوچ کے کہ جب بٹ کوائن کی پرائس نیچے جائے گی پھر بائی کریں گے, تو ایسے سینیریو میں اکثر جو ہے وہ بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. تو جو سینٹیمنٹس وہ بتا رہے ہیں ایکسٹریم فیئر بتا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایکسٹریم فیئر میں مارکیٹ ہو تو آپ لازمی کچھ نہ کچھ بائی کریں, کیونکہ ایکسٹریم فیئر میں بائنگ کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. جیسے ہی یہ سوئی ہے یہ اوپر جائے گی نیوٹرل کے اندر یا یہ گرین لائن میں جائے گی, تو آپ جو ہے وہ اس کو اپنا پروفٹ بک کر سکتے ہیں. تو آپ بٹ کوائن کے 30K تک جانے تک ویٹ نہ کریں. اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ پارٹس میں بائی کریں, اور اگر آپ نے کوئی ٹوکن بائی کیا ہوا ہے تو اس کو سیل نہ کریں یہ سوچ کے کہ بٹ کوائن نیچے جائے گا تو ہم اس کو مزید بائی کر لیں گے. نہیں, اس میں انتظار کریں جب تک کہ آپ کو پروفٹ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر ہم کرپٹو کے فنڈامنٹل نیوز کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جو ایڈاپشن ہے NFT کی وہ کافی جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. NFT کو آپ کبھی بھی ایزی نہ لیں. اگر آپ کوئی ڈیزائنر ہیں, 3D ڈیزائنر ہیں, یا پھر آپ کوئی ایڈوب فوٹوشاپ پہ, السٹریٹر پہ کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ کے جو NFTs ہیں نان فنجیبل ٹوکن, یعنی کہ آپ کا جو 3D کریکٹر, جیسے کوئی آپ نے کوئی 3D ماڈل بنایا ہے موٹر سائیکل کا, یا پھر کسی کار کا, یا کسی ہیومن کا, انسان کا, یا کوئی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ بنائی ہے, کسی بھی کوئی ڈیجیٹل آپ نے پینٹنگ بنائی ہے, تو اس کو آپ سیل آؤٹ کرتے ہوئے یہ مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ یہ جو NFT کی جو مارکیٹ ہے, جب یہ میٹاورس فلی فنکشنل ہوگا تو یہ بہت ہی زیادہ گروم کرے گی. کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ میٹاورس میں جائیں گے, آپ گلاسز لگا کے VR گلاسز, تو وہاں پر ساری چیزیں یہی ہوں گی, ڈیجیٹل ہی ہوں گی. تو پوری دنیا کے اندر جو میٹاورس بنے گا, پوری دنیا کے اندر جو بھی ایڈورٹائزمنٹ چلے گی یا 3D کریکٹر یوز ہوں گے, سارا کچھ ہوگا, وہ آپ کے NFT ہی اس میں جو ہے نا وہ یوز ہو رہے ہوں گے. تو یہ جو میٹاورس کی جو پروجیکٹس ہیں, یہ جو انڈسٹری ہے, یہ $1 ٹریلین کی انڈسٹری میں امید کرتا ہوں کہ ہونے جا رہی ہے. تو اس لیے اپنے NFTs کو جو ہے وہ آپ اگر آپ نے بائی کیے ہوئے ہیں یا بنا رہے ہیں آپ اور اس کو سیل کر رہے ہیں, تو اس کو آپ بالکل بھی اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ فیڈلٹی انویسٹمنٹ کمپنی ہے, بہت بڑی انویسٹمنٹ کمپنی ہے, یہ انویسٹمنٹ مینیج کرتی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک 8 جو سٹوریز ہے وہ بلڈنگ بنائی ہے انہوں نے ڈی سینٹرل لینڈ کے اندر. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے تھرسڈے کو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 8 سٹوری بلڈنگ جو بنائی ہے میٹاورس کے اندر, تاکہ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ فائنینشلی وہاں پر ایجوکیٹ کر سکیں, اور شاید ساتھ ڈانسنگ بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو سکھا سکیں, تاکہ جو ینگ پیپل ہیں وہ اس سے متاثر ہو کے وہاں پر ان کے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کریں. تو یہ ڈی سینٹرل لینڈ کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے بنائی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ڈی سینٹرل لینڈ کا ٹوکن جو ہے وہ یہ نیوز سن کے جو ہے وہ اس نیوز کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا جو ٹوکن ہے وہ پمپ کرے گا. تو اور بھی بلاک ٹوپیا ہے, اس کے اندر بھی لوگ اپنے آفیسز بنا رہے ہیں اور جگہ لے رہے ہیں وہاں پر. اس طرح باقی جو میٹاورس کی کوائنز ہیں اس میں بھی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی جو لینڈز بائی کر رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے جا کے میٹاورس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بوم کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے جس سے حکومتیں گورنمنٹس جو ہے وہ کترا رہی ہیں کرپٹو کرنسی کو اوائڈ کرتے ہوئے, وہ ہے جی کرپٹو کرنسی کا جو رگ پل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایک پروجیکٹ آیا ہے مارکیٹ کے اندر اور پتہ لگتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ لوگوں نے کیا اور وہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کے جو ٹیم ہے ان کی بھاگ گئی ہے. اور اسی طرح جو اور مزید جو کرپٹو کرنسی کے اندر فراڈ ہو رہے ہیں,
تو ان سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ نیو یارک کے اندر جو ہے وہ ایک بل متعارف کرایا گیا ہے تاکہ ان جو فراڈ ہیں کرپٹو کرنسی اور یہ سب رگ پول وغیرہ سے ان سے بچا جا سکے. تو جیسے ہی یہ چیزیں آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہوں گی, جو بل پاس ہوں گے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ چیزیں آئیں گی ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ان کو, تو ساتھ ہی جو ہے نا وہ جو بٹ کوائن کے جو ریگولیشنز ہیں ان کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے گی. تو یہ بڑی اچھی نیوز ہے. تو امید کرتا ہوں کہ جب بھی یہ چیزیں ساری مکمل ہو جائیں گی تو امریکہ وغیرہ میں بھی بٹ کوائن جو ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو 2021 کا سال گزرا ہے وہ جو کرپٹو اسکیمرز ہیں انہوں نے 14 بلین جو ڈالرز کے جو کرپٹو ہیں وہ انہوں نے چوری کی ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے چھوٹا سا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا کرپٹو کو جو ہے نا وہ اگر آپ نے محفوظ رکھنا ہے تو اس کو آپ گھر پہ 2 موبائل رکھ سکتے ہیں. ایک موبائل آپ اپنے محفوظ جگہ پہ گھر پہ رکھیں, وہاں پر اپنی ساری کرپٹو کرنسی جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ رکھیں, اور جتنی آپ نے استعمال کرنی ہے وہ اپنا جو اپنے موبائل آپ نے کیری کیا ہو اس میں آپ جو ہے نا وہ رکھ لیں. مثال کے طور پہ دیکھیں, اگر آپ پاس گولڈ ہے, کوئی گھر میں گولڈ پڑا ہوا ہے, تو آپ گولڈ ہمیشہ اپنے سارا گولڈ اپنے ساتھ تو نہیں لے کے گھومتے. اسی طرح اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, لاکھوں روپے ہیں, ہزاروں روپے ہیں یا کروڑوں روپے ہیں, تو ان کو آپ ہمیشہ جیب میں تو نہیں رکھتے, تو ان کو آپ بینکس میں رکھتے ہیں, محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں. اگر آپ موبائل اپلیکیشن میں ان کی استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی لمیٹیشن ہوتی ہیں کہ آپ اتنے استعمال کر سکتے ہیں, اتنے استعمال نہیں کر سکتے, ڈیلی لمٹ ہوتی ہیں اس کے اندر. تو اس طرح گولڈ بھی آپ سنبھال کے رکھتے ہیں. تو یہ کرپٹو جو ہے یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے, یہ بھی ایک فائنینشیل چیز ہے. تو اس کو آپ ہمیشہ اپنے موبائل میں سارا نہ رکھیں. جتنی آپ نے استعمال کرنی ہے, جتنا آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے یا جتنا آپ رسک لے سکتے ہیں, اس کو آپ اپنے جو روزمرہ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں. باقی جو ہے نا وہ آپ ایک محفوظ موبائل لیں, اس کو انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ رکھیں, وہاں پر آپ جو ہے وہ سارا چیز رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ کرپٹو اسکیم سے بچ سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ نے موبائل کے اندر جو کرپٹو رکھنی ہے وہ والیٹس میں رکھیں, جیسے ٹرسٹ والیٹ ہو گیا, میٹا ماسک والیٹ ہو گیا, یا ہارڈ ویئر والیٹ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پر رکھیں, تو بجائے کہ ایکسچینجز میں رکھنے سے. ایکسچینجز میں جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ فنڈ سیف نہیں ہوتا. تو ٹرسٹ والیٹ میں رکھیں یا میٹا ماسک میں رکھیں یا دوسرا کوئی والیٹ آپ کو پسند ہے وہاں پر رکھیں. وہاں پر آپ کے یہ فنڈز کافی حد تک محفوظ ہیں, اور آپ جو اسکیمرز ہیں وہ اس طرح آپ کافی حد تک ان سے اسکیمر سے بچ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو کل میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.